اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم آئمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے نا تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول ہو۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ سجدہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ یہ وچ خالق کائنات نے ایسے آئمہ دا ذکر کیتا ہے، ایسے امامہ دا ذکر کیتا ہے جنہاں اللہ نے خود بنایا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جن لوگوں کو ہم امامت دیتے ہیں، جن لوگوں کو ہم امام بناتے ہیں، وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، ان کو بناتے بھی ہم ہیں، وہ ہدایت بھی ہمارے امر سے کرتے ہیں۔ دوسری نشانی اللہ فرمایا بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور وہ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں ہم امامت دیتے ہیں، وہ صبر سے زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ ہر معاملے میں صبر کرتے ہیں۔ پھر خالق فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر پورا یقین رکھتے ہیں، ان کے یقین میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ آج چونکہ مجلس ساڑھے چوتھے امام اور پیغمبر اکرم دے چوتھے خلیفے تھی، اس واسطے سرکار دی بارگاہ چی نظرانہ ہے آج دا سب دوستان دا 24/5 چونکہ محرم نو امام علی زین العابدین علیہ السلام دی بارگاہ چی نظرانہ ہے۔ یہ ساڑھے چوتھے امام نے اور پیغمبر دے چوتھے خلیفے۔ اہل سنت دے نزدیک پیغمبر دا چوتھا خلیفہ علی ابن ابی طالب، اور ساڑھے نزدیک نبی دا چوتھا خلیفہ علی زین العابدین۔ اہل سنت دے عقائد چھے حضرت علی علیہ السلام حضرت ابو طالب دے بیٹے، وہ حضور دے چوتھے خلیفے۔ ساڑھے مکتبہ فکر چھے حضرت علی چوتھے نہیں، حضرت علی پہلے، حضرت علی پہلے خلیفہ نے حضور دے، امام حسن علیہ السلام دوسرے خلیفہ نے، امام حسین علیہ السلام تیسرے خلیفہ نے، اور حضرت زین العابدین علیہ السلام چوتھے خلیفہ نے۔ میرے محترم سامعین، ساڑھے بچے یہ توجہ نہ سن لیں، ساڑھے لوگاں نہ سن کر نہیں، ساڑھے بچے سن لیں، مذہب اہل بیت چھے جڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے وہ امت دا امام ہے۔ ساڑھے مکتبہ فکر چھے جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوئے وہ امت دا امام ہوتا ہے، اور جڑا امت دا امام ہوئے وہ پیغمبر دا خلیفہ ہوتا ہے۔ مکتبہ تشیع دی گل کرنے ہیں، کسی دے مذہب دی گل نہیں کرتے۔ ساڑھے مذہب چھے نبی دا خلیفہ نبی دا امام نہیں۔ دوبارہ عرض کرنا جی، جڑا نبی دا خلیفہ ہے وہ نبی دا امام نہیں ہو سکتا، وہ نبی دا خلیفہ ہوتا ہے تے امت دا امام ہوتا ہے۔ ساڑھے جڑے چھوٹے بچے بیٹھے نا، یہ بھی کسی دے آنکھیں نہیں مندے، کروڑ کوئی دلیل دے وے تے آنکھیں کہ نوحا حضرت علی نے نبی پاک نو نماز پڑھائی سی، تے ساڑھا بچہ انہوں آنکھے گا بھی تو غلط گل پہ کرنا ہے۔ علی ساڑھا امام ہے، محمد دا امام نہیں۔ علی ساڑھا امام ہے، مصطفیٰ دا تے امام نہیں نا، مصطفیٰ دا تے خلیفہ ہے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام پیغمبر دے چوتھے خلیفہ نے۔ جڑے بندے اجے تک اس گل تو پریشان نے بھئی چوتھے خلیفہ اے ہوئے تے پہلا، اس واسطے کی روٹین وچ جڑے خلیفے پڑھے جاندے نا وہ تاریخ دے خلیفے نے۔ انہاں دوستاں نے حضرت علی نو چوتھا بھی نہیں سی مننا جے حضرت علی حکومت نہ کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ عرصہ بظاہر حکومت کیتی ہے، اس حکومت کرن دی وجہ تو لوگاں چوتھا آکھیا، اگر حکومت نہ کر دے تو چوتھا نمبر بھی نہیں سی دینا کسی، کیوں
کہ لوگوں کے مذہب جڑا حکومت نہ کرے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. ساڈے نزدیک حکومت چ آوے یا نہ آوے جنوں اللہ خلافت دے وہ گھر بیٹھا بھی خلیفہ ہو. ساڈے نزدیک حکومت والی گل بسم جزاک. میرے محترم سامعین، میں سرکار زین العابدین علیہ السلام کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا. ساڈے ہاں مشہور ہو چکا ہے کہ واقعہ کربلا تو بعد امام زین العابدین پوری زندگی روئے نے، بس اس تو علاوہ کچھ دسیا نہیں گیا. حضور دا رونا بھی ساڈے واسطے ہدایت، ساڈے واسطے ایک تو سنت بن گئی، گریہ جاری ہو گیا، عزاداری جاری کر دیتی میرے امام نے. لیکن یہ گل کہہ دینا کہ حضرت زین العابدین علیہ السلام کربلا تو بعد صرف روندے رہنے، صرف بچوں کٹ دیو. جنوں اللہ خلیفہ بناوے وہ اپنی خلافت تو بے خبر نہیں ہو سکتا. شکریہ. جنوں اللہ خلیفہ بنائے وہ اپنی خلافت تو بے خبر نہیں ہو سکتا، اور جنوں اللہ امام بنائے وہ اپنی امامت تو بے خبر نہیں ہو سکتا. جڑا فرائض منصبی حضور دا، وہ فرائض منصبی حضور دا امامت ہے، فرائض منصبی حضور دا خلافت ہے. نہ حضرت زین العابدین نے واقع کربلا تو بعد خلافت چھڈی ہے نہ امامت چھڈی. ساڈے نزدیک خلیفہ صرف حکومت کرنے والے نہیں آندے، ہدایت کرنے والے نو خلیفہ قرار دیتا جائے. امام ہوے جڑا ہدایت کرتا ہے، خلیفہ ہوے جڑا ہدایت کرتا ہے. میرے محترم سامعین، خلافت و امامت تے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میں صرف سرکار دی بارگاہ کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتا. ساڈے نوجوان سن لین، امام صرف روندے نہیں رہے، اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے. جڑا اللہ دی طرف ہادی بنتا ہے نا قبلہ، وہ اپنے فرائض تو غافل نہیں ہوتا. ہاں طریقہ کار بدلیا جاتا ہے، کئی باری بدلیا جاتا ہے، طریقہ بدلیا جاتا ہے. ہدایت تو غافل نہیں ہوتا. ہدایت کا طریقہ بدلیا جا سکتا ہے. میں کہنا ہدایت کا طریقہ بدلیا جا سکتا ہے، ہدایت نہیں بدلی جاتی. کسی ویلے سختی کرنی پڑتی ہے ہدایت واسطے، کسی وقت نرمی کرنی پڑتی ہے ہدایت واسطے. میرا خیال ہے کہ امام تو پہلے جڑا امام نے طریقہ اپنایا ہے وہ میں بعد پڑھنا. پہلے میں قرآن چو ثابت کرا کہ طریقے تبدیل کیویں ہوندے نے. اے ایک قرآن دی آیت ہے، تانوں آندی ہے، میرا خیال ہے بہت زیادہ لوگوں نے آندی ہوے گی. بڑی مشہور آیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی. میں عرض کراں دعا نبی دی دعا وچ تے امت دی دعا وچ فرق ہے. ہادی دعا کردا ہے ہدایت واسطے، اسی دعا کرنے ضرورت واسطے. بہت شکریہ یار. جدوں اساں دعا کرنی اپنی ضرورت دی دعا کرنی. اے بچے سکول پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی جائیداد دی دعا نہیں کرتے، وہ اپنے پاس ہونے دی دعا کرتے. جڑا بندہ صاحب اولاد ہے وہ اپنی اولاد دی اچھائی واسطے دعا کرتا ہے. جڑا بندہ غریب ہے، ضرورت ہے، وہ اپنے پیسوں دی دعا کرتا ہے نا. میرا خیال ہے کہ ہر بندہ اپنی ضرورت دے مطابق دعا کرتا ہے. ہادی اپنی ضرورت دے مطابق نہیں کرتا، امت دی ضرورت دے مطابق. مہربانی، بہت شکریہ. ہادی جدو دعا کرے گا، یہ سرکار سجاد علیہ السلام دیا دعاواں دا ایک مجموعہ ہے جہاں نام صحیفہ سجادی ہے. جناب دے علم جی یار صحیفہ کاملہ وہ میں فوٹو کاپی تو بکھا دینا. مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیتا ہے صحیفہ کاملہ، ترجمہ و حواشی علامہ مفتی جعفر حسین صاحب. یہ چھپ چکا ہے. یہ ترجمہ طاہر القادری صاحب نے کیتا ہے صحیفہ سجادیہ دا. تو گل دساں، اہل سنت دے ہاں بھی صحیفہ سجادیہ موجود ہے، صحیفہ کاملہ موجود ہے. وہ امام سجاد علیہ السلام دیا دعاواں، وہ دعاواں دا مجموعہ ہے. دعا وچ بھی ہدایت ہوندی ہے. ہادی جدو دعا کردا ہے نا جی، وہ وچ ہدایت ہوندی ہے. 2-3 دعاواں میں قرآن چو پڑھ سکنا، لیکن وقت ہویا تے پڑھنا میں امام دی دعا چاہنا. پہلا میں تمہید بیان کر دے ہاں. 2 بندیاں نوں نیند آوندی ہے واری واری، ایک ایتھے کر کے مہربان نے تے ایک ایتھے کر کے نے. ایتھے کر کے صلوات پڑھو، ایتھے کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسری صلوات ایک مرتبہ ایتھوں واسطے بھی پڑھ دیو ایک بار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں جاگ دیا بندے نال جاگ دی گل کرنا چاہتا. میرے عزیزوں، حضرت زین العابدین علیہ السلام نو جدو رہا کیتا گیا، رہائی یزید نے مجبورن کیتی، کیونکہ یزید نے جھوٹ بولیا سی کہ میرے خلاف بغاوت ہوئی.
میرے خلاف خروج ہوئے اور دور تک فون کوئی نہیں سی، خط دیر نال پہنچتے سن، 6 مہینے بعد فوتگی دی اطلاع ہوندی سی، 4 مہینے بعد پتہ لگتا سی۔ بہت کمزور وسائل سن مواصلات دے، میڈیا دے۔ یزید نے بہت شکریہ ایک گل عام کر دیتی کہ میرے خلاف ایک انسان نے بغاوت کی اور خروج کیتا ہے اور میری سلطنت نو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ واقعہ کربلا تو بعد تھوڑا ہی عرصہ گزریا، سال کو دا تقریباً پہاڑاں دے دامناں وچ چھوٹیاں چھوٹیاں آبادیاں وچ آہستہ آہستہ ایک خبر پہنچ گئی، وہ باغی نہیں تھا، محمد کا بیٹا تھا۔ شکریہ۔ وہ کوئی خارجی نہیں تھا، وہ زہرا کا لخت جگر تھا۔ اس نے اپنے پیغمبر کے اس بیٹے کو قتل کیا جس کو قرآن نے محمد کا بیٹا قرار دیا۔ اور جنیاں بازاراں چو اس بیبیاں گزاریاں نے وہ پیغمبر دیاں بیٹیاں گزریاں نے، پیغمبر دیاں نواسیاں گزریاں نے۔ چونکہ اساں اس گل نو مصائب وچ سنے، اس واسطے وہ تے توجہ نہیں دے سکے تے گریا ہویا۔ اینو ذرا میں مصائب تو ہٹ کے جڑا گوشہ پیش کرنا چاہنا، جڑا زاویہ دینا چاہنا، وہ ذرا دل ڈاڈا کر کے سنو نا۔ جدو لوگوں تک اطلاع مل گئی کہ اس نبی اپنے دا بیٹا قتل کیتا ہے اور بازاراں چوں صاحبان اطرت نو گزارے ہیں، کفری نفرت پیدا ہونی سی نا۔ یزید کے خلاف نفرت پیدا نہیں سی ہونی سی۔ جدو نفرت پیدا ہونی شروع ہوئی ہے ادو اس آخیا انہوں نے آزاد کر دیو، یہ مدینہ چلے جان۔ تمہیں پتا ہے شرائط بھی اس منیاں نے، شرائط منیاں۔ ہوں شرائط منیاں نے، آندا چلے جاؤ، جو شرطاں دیو مینو قبول ہے، چلے جاؤ۔ تہاڈا کی خیال ہے کہ حضرت سجاد علیہ السلام نو اس رہا کرن تو بعد حضرت سجاد تے نظر نہیں رکھی ہوئے گی؟ میں عقل دی گل کر رہا ہوں، ویسے تو میں تاریخ بھی کر دینا۔ یہ ممکن نہیں سی کہ آزادی تو بعد یزید حضرت سجاد علیہ السلام تے نظر نہ رکھتا۔ اس اپنی فوج کا ایک دستہ بھی دیتا ہے، بظاہر اس آخیا تمہیں حفاظت کریں گے، تمہیں حفاظت نہ اتنے پہنچا دیں گے۔ اصل جو مخبر سن یزید دے، جڑے یزید نو پیچھے خبر دیندے سن کہ کون کون لوگ نے جڑے حضرت سجاد نو ملتے ہیں، کس انداز نال ملتے ہیں، انہاں تے نظر رکھو۔ یہ روندے نے، جدو لوگ رون دی وجہ پوچھتے ہیں تے وجہ کی دس دیں۔ اج تو میں دساں بندے آزاداری دے خلاف کیوں نے، وہ تمہیں میں دساں۔ تہاڈی گلی چوں بازار چوں 100 بندہ لطیفہ سناندا سناندا تے ہتھاں تے ہاتھ ماردا گزرے، ایک بندہ بھی نہیں پوچھے گا کی گل ہوئی۔ گل پہنچ گئی؟ میں بیانا 100 بندہ گزرے، تالیاں ماردا گزرے، لطیفے سناندا گزرے، ہسدا گزرے، کوئی نہیں پوچھے گا کی واقعہ ہویا۔ واقعہ ایک بندہ روندا گزرے، میں پیانا 100 گزرے تے ایک نہیں پوچھدا ہسدیاں نو، ایک روندا گزرے تے 100 بندہ پوچھدا ہے کی ہویا ہے، کی ہویا ہے، کی ہویا ہے۔ جڑے بڑے بندے پوچھتے نہ کسے روندے نو کی ہویا ہے، وہ جدو رون والا گل سناندا ہے گل FIR تک پہنچ جاندی۔ تساں غور فرمایا، ابتدائی رپورٹ اندر FIR میں ابتدائی رپورٹ، پیچھے گل چلی جاتی ہے کہ واقعہ کی ہوا ہے، چونکہ رونا کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، یار گریا کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، اور گریے کے بعد رونے والا جو واقعہ بیان کرتا ہے تکلیف صرف اسے ہوتی ہے جو واقعے میں ملوث ہوتا ہے۔ نہیں اجے میں واضح نہیں کر سکتا، میں تو انہوں آیتاں پڑھن تو بغیر ایک گل سنا دینا تاکہ جلدی جلدی اپنی منزل تے پہنچ سکا۔ تو آڈے علم میں جڑی گل وہ تے ضرور بولنا چاہیے، نہ علم چ ہوئے تے کوئی ساڈے کو سن لو، کسی اور کو سن لو۔ یہ تو علم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تے ظلم ہویا ہے، گوانڈیاں کیتا ہے، پرلے شہر والے کیتا ہے، کنے کیتا ہے؟ بولو جی، پڑھاواں کیتا ہے، وہ دا ذکر قرآن چ موجود ہے، سورہ یوسف وچ موجود ہے، 12ویں اور 13ویں پارے چ ذکر موجود ہے۔ نبی دیاں بیٹیاں ظلم کیتا ہے تے آ قرآن ہی نبی دے بیٹے بھی ظلم کرن تے اللہ پردہ نہیں پڑ۔
صدقہ جاواں صدقہ جاواں بڑے پیو دے پتر سن علیہ السلام دے بیٹے سن اللہ رعایت کر دیندا کہ چلو منڈیاں کولوں غلطی ہو گئی ہے منڈیاں کولوں غلطی ہو گئی ہے تے چلو پردہ پا چھڑنے بہتا گھر بدنام نہ ہوئے نبی دا گھر ہے اللہ نے ایڈا بڑا اشتہار کڈیا ہے نہ انہوں بارش دا خطرہ ہے نہ انہوں کسی آندھی دا خطرہ ہے نہ اتارن دا خطرہ ہے اشتہار کی ساری گل لکھ کے نا کہ نہ چپیڑا ماریاں تماچے مارے خون سٹیا پھر ویچیا سارے ظلم دا اظہار اللہ نے اس قرآن چ کر کے کیا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ہم نے نازل کیا ہے نا حفاظت بھی ہم کریں قیامت تک اللہ نے انہوں محفوظ رکھیا اور بندے بندے تک پہنچایا انہاں ظلم کیتا اور رویا انہاں ظلم کیتا اور رویا انہاں ظلم کیتا اور رویا ظالم نہیں روتے مظلوم کا حامی روتا رہا قرآن ہاتھ چلا ادھر میں پڑھنا ایڈا پرانا واقعہ سی نبی دے گھر دی گل سی ایڈی اڑان دی کی لوڑ سی اللہ جانتا سی کچھ بندیاں دے اندر کیڑا ہوندا دماغ وچ جڑے ظالم دی حمایت کردے نے اللہ جانتا سی 15ویں صدی چ ایسے ملوانے پیدا ہونے جنہاں یزید دے ظلماں تے پردہ پاؤن واسطے آکھنے وہ فاجر تھا وہ فاسق تھا وہ برا تھا وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا اللہ فرمایا ظلم کرنے والا تے نبی دا نہیں بچتا صحابی دا کیسے بچیا بہت شکریہ تو جو فرمانے ظلم کرنے والا تے نبی دا نہیں بچتا شکریہ میرے محترم سامعین حضرت یعقوب جدو روندے سن اے قرآن ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی تشریح والی بھی گل کوئی نہیں سیدھا سیدھا قرآن ہے وہ میں ایک آیت مجیدہ تواڈے سامنے پڑھ دینا تاکہ ذرا نوجوانوں کو تسلی ہو جائے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین وہ سارے آئے اپنے باپ کے پاس اور آگے کہنے لگے کہ قسم ہے خدا تعالی کی اگر تو اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوسف کو یاد کر کر کے روتا رہا تو تم مر جائے گا ہلاک ہو جائے گا بابا تجھے موت آ جائے گی یا تیرا خون اور گوشت اور ہڈیاں ایک ہو جائے گی بابا نہ رویا کر نہ رویا کر رکھ عالم دین قرآن تے ہاتھ اے رویا کون سی تے رون تو منع کے نہ گیتا رویا وہ جسے مظلوم سے محبت تھی منع وہ کرتے تھے جو ظلم میں شامل تھے اور تینو شبیر تے رون نہیں آؤندا تے ڈکر وایا جی شامل کیوں ہے نہیں رون آؤندا تے نہ آئیو تے محبت دی وجہ تو آنے نا یہ دا مطلب ہے جب کوئی روتا ہے اچھا حضرت یعقوب دا جواب سنو فرماتے نے قالا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ میں اپنے غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں تمہیں کیا ہوتا کیا بات ہے میں اپنے غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں میں تم سے تو کرتا ہی نہیں یہ مطلب ہے رونے والے اپنی غم کی شکایت لوگوں سے نہیں کرتے اللہ سے کرتے ہیں خدا دی قسم جب ہم لوگوں کے دروازوں کے قریب سے گزرتے ہیں ہم یا حسین ان کے لیے نہیں کرتے اللہ کے لیے کرتے ہیں ساری گل اللہ نالے ہوں جدو کوئی روندا ہے واقعے تے خبر جاندی واقعے تے نظر جاندی حضرت سجاد اینا روندے سن آخر بندے پوچھتے ہوں گے نا کی ہوئے پھر امام دستے سن یزید نے مگر بندے لا دیتے کہ پتہ کرو حسین دا بیٹا لوگاں نو کی دستا ہے تے لوگاں تے اثر کی ہونا کیا لوگ میرے تے غصہ کرتے ہیں کتنے لوگ جمع تے نہیں ہوندے یہ ہمدردیاں تے نہیں پیدا ہو رہی ہیں اس خاندان دیاں حضرت امام زین العابدین نے
طریقہ ہدایت تبدیل کیتا. مولا بھائی تو جزا دے. طریقہ ہدایت تبدیل کیتا کیونکہ امام بھی نے تے خلیفہ بھی. صرف روئے نہیں, طریقہ ہدایت تبدیل کیتا. فرائض منصبی نو ملحوظ رکھتے ہیں حضرت زین العابدین نے طریقہ ہدایت دعا کو قرار دیا. چھوٹے بچیاں نو وڈے بندے سمجھان تے میں کی پیا پڑھ, وڈا سمجھے گا تو کسی نے سمجھائے. حضرت زین العابدین علیہ السلام نے ہدایت کا طریقہ دعا کو قرار دی. امام جتھے بندے سن دعا کر دے, وہ دعاواں دے مجموعے دا نام صحیفہ سجادہ. یہ دعاواں دے مجموعے اے پورا نہیں, یہ میں فوٹو سٹیٹ 2-3 بھر کے کرائے تواڈے واسطے. یہ صحیفہ کامل ہے, یہ میرے آقا دیاں دے چ دعاواں نے. یہ ترجمہ ہو کے سعودی عرب بھی چلا گیا, اتنے تو لوڑ ہی کوئی نہیں, لیکن انہوں نے چھپوا کے آسان عربی چ لوگوں نے دسیا ہے کہ امام کی کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ ادب دا بھی بہت بڑا نمونہ ہے اور خطابت دا بھی بہت بڑا نمونہ ہے. میرے آقا دی زبان چ دعاواں نکلی. اچھا جڑے مخبر سن وہ یزید نو اطلاع دیندے سن کہ کچھ نہیں پہ کرتے, صرف دعا کر. واہ واہ, آباد رہو, بہت شکریہ. یہ پوری کتاب بن گئی دعاواں دی. جتھے بندے نے دعا کر دیں, مسجد بندے دعا کر دیں, گھر بندے نے دعا کر دیں, برامدے چاہتے دعا کر دیں, بیرے غریب تے بندے دعا کر دیں, سفر جاندے دعا کر دیں. صرف دعا, صرف دعا, صرف دعا. اگر تساں توجہ فرمائی تو میں مفتی جعفر حسین صاحب دی تحریر پڑھ دینا. ایک جملہ کمال کیتا نے, وہ فرماندے نے یہ جو دعائیں امام سجاد کرتے ہیں نا, ان میں لوگ جانتے ہی نہیں کہ کیا تھا اور کیا ہے. اور فرماتے ہیں ان دعاؤں میں عرفان الہی تھا. جن سن رہے ہیں, عرفان الہی, معرفت بشر, تزکیہ نفس, تعلق باللہ, تلقین اور تعلیم. ان دعاؤں میں یہ سب کچھ تھا. اگے فرماتے ہیں امام کی یہ دعائیں حقیقت میں ایک پر درد دل سے نکلی ہوئی تعلیمات ہیں جو امت کے بگڑے ہوئے عقائد اور پائمال نظریات کا علاج. تھوڑے تک گل پہنچی, مینوں صاحب لگ گیا جنہیں کو پہنچی. یہ دعائیں حقیقت میں ایک پر درد دل سے نکمات ہیں جو امت کے بگڑے ہوئے عقائد اور پائمال نظریات کا علاج ہے. یہ عدیہ یعنی یہ جو ادعیہ یعنی دعائیں ہیں, اس درد کا نتیجہ ہے جو آپ بھٹکتی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے اپنے دل میں رکھتے تھے. چھیتی مختصر کر کے دس دیں, لوگ سمجھتے تھے وہ دعائیں کر رہے ہیں, امام امت کی اصلاح کر رہا تھا. سبحان اللہ. تو غور فرمایا کہ امام غافل نہیں, نعوذ باللہ, شکریہ قبلہ, امام امت کی اصلاح کر رہا تھا. اور اصلاح کیسے کی؟ دعاؤں کے ذریعے. یہ مطلب ہے دعا بھی ہدایت ہوتی ہے اگر ہاتھی کرے. اور ایسا کیا کہ پوری مجلس تو بعد جہاں کو بیٹا نہیں ضرورت کے مطابق اس بیٹا منگے, جہاں کو سواری نہیں وہ سواری منگیے, جہاں کو صحت نہیں اس صحت منگیے. امام دعاؤں میں ذات کے لیے طلب نہیں کرتے تھے, امت کی اصلاح کے لیے طلب کرتے. ہوں میں 2-3 مثالیں دیا یارا, 2 نبیاں دیا دعا پڑھا تاکہ میں امام دی دعا پڑھ سکا. اے دعا ہے مثلا اے سورہ مبارکہ میرے کو تاہا ہے جی, خالق کائنات نے یہ ایک نبی دی دعا لکھی. نبی جا رہا سی فرعون دی طرف, جان لگیا اس دعا کیتی ہے رب شرح لی صدری. کمال ہے بھائی کمال. میں طریقہ ہدایت دسنے کا قبلہ شکریہ. طریقہ ہدایت لکھو, رب شرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کے علم کو زیادہ کر, ویسر لی امری, اور میرا کام ذرا مشکل ہے اس کو آسان کر. اللہ فرمایا جڑی کو مشکل ہے وہ بھی مینوں پتا ہے, تو اپنے طور تے دس اے تیری مشکل آسان کیویں ہوندی. فرماندن واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں
اور سمجھ کر کچھ اثر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تو واہ لسٹ تیار کیتی ہے، لسٹ تیار کیتی ہے مشکلات دی لسٹ تیار کیتی ہے، اے کر دے اے کر دے اے کر دے، تو اکو گل دس کہ تیرا کام چلدا کیوں ہے؟ کیا بات ہے یار، جیڑا بندہ 10,000 تہاڈے کولوں اج منگن آ جائے تے ہفتے بعد آکھے 5,000 ہور دیو 15 کٹھا دے دیاں تے 2 دن بعد آ کے آکھے 2,000 ہور دیو 17 کٹھا دے دیاں تے ہفتے بعد آ کے آکھے 3,000 دیو تے 20,000 تہاڈا ہو گیا، اخیر بندہ با کے آندا پہ میری گل سن اکو واری دس سبحان تشریف فرما ہوگا جی الحمدللہ پڑھنے والے، میں قریب کر رہا ہوں، اکو گل دا چھتی چھتی تیرا کام چلدا کیوں؟ خیر ہوئے تو اللہ پاک نے آکھیا موسیٰ میں تو دعاواں کرنی ہیں تو میں قبول کرنی ہیں، تو لسٹ نہ بنا، اکو واری دس تیرا چلدا کیوں ہے؟ فرما دن وجعل لی وزیرا من اہلی، میرا ایک وزیر بنا دے، میرا ایک وزیر بنا دے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، مجھے ایسا وزیر دے من اہلی، میرے اہل سے، میرے خاندان سے، میرے اہل سے، بھائی اہلی میرے خاندان سے، میرے خاندان۔ اللہ فرمایا کون؟ ہارون آخی، نام اس کا ہارون ہے اور وہ میرا بھائی ہے۔ اللہ فرمایا تادے واسطے چاہی دئی، فرما دن اشدد بہی ازری، مجھے وہ دے جو میری کمر کو قوت دے، میری قوت کو مضبوط کرے، جڑا ڈنڈی پٹی قائم ہو کے میرا سہارا بنے، پھر وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے ہر کام میں میرا شریک بنے، میرے ہر کام میں میری مدد کرے، مجھے وہ دے جو میری مدد کرے، مجھے وہ دے جو وزیر بن کے میری مدد کرے۔ اے پوری دنیا دے علماء نو پوچھنا جڑے ساڈے مگر چڑھ گئے نے، سدھی اللہ کو منگو، سدھی اللہ کو منگو، اے موسیٰ اللہ کو پہ منگتا سی وچ ہارون نو پان دی گئی لوڑ سی، یارا مدد تے اللہ کو پہ منگتا ہے۔ شکریہ، ہارون کے ذریعے میری مدد کر، ہارون کے ذریعے میری مدد کر۔ اشدد بہی ازری دا مطلب ہے میری کمر دا زور، جنوں زور بنا کے، جدے کو زور ہوئے وہ لاندا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، لاندا ہے۔ ایک باری بندے منہ معطر کرو نا سبحان اللہ۔ حضرت ہارون قرآن دے مطابق موسیٰ دا زور نے نا، زور نے اے پھر زور لاندے رہنے نا، زور لگدا رہا نا، جنہوں اللہ نے زور تے طاقت قرار دیتا ہے نا۔ ایک وقت سی جدو حضرت ہارون زور لاندے سن، اور اے دوجی آیت سورہ اعراف دی، جدو حضرت موسیٰ پلٹ کے واپس کوتور تو آئے تے ساری قوم وچھا بھی پوچھتی تھی، حضرت موسیٰ نے پوچھیا اے میرے زورا، کیا بات ہے، اور تو تے میری طاقت ہے، تو تے میرا زور ہے، تے میرے تو بعد کی ہویا ہے؟ فرماتن قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم مستضعفونی، تیرے جانے کے بعد اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، میں کمزور تھا نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، میں کمزور تھا نہیں۔ پھر فرمایا کیوں ہوا کیا؟ فرمایا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کیا اے بندے تینوں وہ تو اللہ دا دتا زور ہے۔ فرمایا جہاں تو نے زور لگانے کا کہا تھا وہاں میں نے زور لگا دیا، جہاں چپ رہنے کا کہا تھا وہاں میں چپ رہا۔ یہ دو کم ہارون کیتے نے، جتھے زور دی لوڑ پئی اتھے زور لائے نے، تے جے بندے قتل تک پہنچے نے تو پھر ہاتھ ہی نہیں اٹھایا۔ یہ دووے کام ہارون کیتے نے۔ یہ دا مطلب ہے جب زور لگاتا تھا وہ بھی ہدایت کے لیے، اور جب خاموش رہتا تھا تو بھی ہدایت کے لیے۔ تاں نبی فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ۔ ہوں پتہ لگ گئی مدینے دیا گیا چلی چپ کے ہوئے ہیں تے خیبر جو تلوار کیوں چلائی ہے۔
ہارون اس وقت تلوار چلاتا تھا جب موسیٰ کہتے تھے، جب موسیٰ چپ کا کہتے تھے ہارون چپ رہتے تھے۔ علی نے ہاتھ وہاں اٹھایا جہاں محمد نے کہا تھا، جہاں چپ رکھا وہاں علی چپ رکھا۔ طریقہ، شکریہ، طریقہ بدلے اور یار طریقہ بدلے۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑی تکلیف ختم کرنا، تکلیف نہیں کرنا چاہیے مجلس نو، ویسے مجلس نو تکلیف نہیں کرنا چاہیے۔ کئی بندے آندے نے میں تمہیں تھوڑی جی زحمت دیتی، جہدے واسطے مجلس زحمت ہے وہ گھر چل جائے۔ یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ اصل گل یہ کہ دعا دے ذریعے بھی ہدایت کیتی جاتی، دعا دے ذریعے ہدایت۔ حضرت نوح دی دعا پڑھو گے، حضرت ابراہیم دی دعا پڑھو گے، ابراہیم علیہ السلام دی دعا سورہ بقرہ چ، میں صرف دس کے جا رہا۔ حضرت زکریا دی دعا سورہ مریم چ، حضرت داؤد دی دعا حضرت سورہ نمل چ، حضرت سلیمان دی دعا سورہ نمل چ۔ یہ دعاواں پڑھو تو پتہ لگے کہ ہادی دعا کردا ہے تے وچ ہدایت ہوندی، ہادی دعا کردا ہے تے وچ ہدایت ہوندی۔ میں اس گل نوں چھڈ رہا، میں امام دی دعا پڑھ لیں۔ ہن تسی توجہ فرماؤ تے میں امام دی دعا دے چند جملے پڑھوں۔ امام نے اتنا بڑا مسئلہ حل کیتا ہے تے یزید دے مخبر نے آکھیا ہے وہ کچھ بھی نہیں کسے نوں آندے، وہ صرف دعا کر، صدقے جاواں وہ صرف دعا کر دینا۔ میں امام دی دعا پڑھن لگا، 8 فکرے نے، 8 لفظ نے، 8 جملے نے دعا دے، جلدی جلدی پڑھ دینا۔ تساں نہ میرا زور نہیں لوانا، صرف توجہ کرنی ہے کہ امام نے دعا چ کیتا کی، مسئلہ کڈا بڑا حل کیتا نے۔ اے امام دے علم سی کہ اہل بیت اطہار جڑے نے نا، انہاں وچ بندیاں نے اپنے لوگاں نوں بھی شامل کرنا۔ اہل بیت اطہار وچ لوگاں نے شامل کرنے نے اپنے لوگ، کہ فلانا بھی اہل بیت ہے، فلانا بھی اہل بیت ہے، فلانا بھی اہل بیت ہے۔ یہ تو پہلے میں طاہر القادری صاحب دا ایک جملہ پڑھ دیا، وہ فرماندے نے میں سب لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، مشورہ کو مننے یا نہ مننے۔ وہ فرماندے نے جب لوگ لڑتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت میں ہیں کہ نہیں، نبی کی بیویاں اہل بیت میں ہیں کہ نہیں، نبی کے انصار اہل بیت میں ہیں کہ نہیں، نبی کے دوست احباب اہل بیت میں ہیں کہ نہیں، ایک طبقہ کہتا ہے سارے اہل بیت ہیں، دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ مشورہ ساڈے واسطے اچھا ہے، تسی سن لو۔ جڑے شیعہ تشریف فرماؤ، وہ فرماندے نے شیعو جب تم اہل بیت کہتے ہو نا تو پھر اس میں کئی لوگوں کی گنجائش بنتی۔ کنے بندے حرکت ہوئی ہے میری گل میں؟ 15 تو 20 بندے پورے مجمع نال میری گل۔ وہ آندا جب تم اہل بیت کہتے ہو تو اہل بیت میں تو بیویاں بھی آ جاتی ہیں، گھر والے ہوتے ہیں نا سارے۔ تواڈے گھر والے بیوی تے کوئی نا، باقی دوجے لوگ ہی نے سارے۔ شادی شدہ صلوات پڑھو ایک باری، اللہم صل۔ اے جڑیاں بیویاں ساڈیاں نے یہ گھر دے وچ ہی نے نا، گھر دے وچ ہی نے۔ کئی بندے تے صرف کلی بیوی نو موٹر سائیکل تے پیچھے بایا ہوندا ہے تے بندہ پوچھدا ہے فون تے کلا ہی ہو، کہندا نہیں گھر والے نال۔ تساں توجہ فرمائی، کنے گھر والے نال نے، کنے بندے 15-20 بیٹھے نے موٹر سائیکل تے، موٹر سائیکل تے صرف ایک بیوی بیٹھی ہے تے وہ کی پہندا نہیں گھر والے نال نے۔ یہ مطلب بیویاں اہل بیت ہوندیاں نے۔ کنے تانوں آکھیا بیویاں اہل بیت نہیں ہوندیاں؟ اگوں اہل بیت بیویاں دے جڑے اپنے اگوں رشتہ دار نے وہ بھی تے گھر دے بندے ہوندے نے۔ آ جڑے ساڈے سسرال نہیں رشتہ دار نے، سہرے یا ساڈے بردر ان لا یا سسٹر ان لا یا مدر ان لا یا فادر ان لا، یہ سارے ساڈے اپنے ہی نے، گھر دے ہی نے۔ اور تواڈے سہرے کوئی نہیں اللہ دے بندے، کی ہو گئے وہ جڑے وہ ساڈے رشتہ دار نے، ساڈے اپنے ہی نے۔ چلو اگر وہ رات رہ جان تو باقی دنیا ٹر جائے، سہرے رات رہ پن ساری جان ٹر جائے تو لوگ آندے نے سارے ٹر گئے نے، انہیں کہا سارے ٹر گئے نے بس گھر رہ ہی ہاں۔ یہ مطلب ہے سسرال سارے پی جا رہے نا گھر والے۔ جی تیرے پی سکتے ہیں تو نبی تو نہیں پی سکتے۔ مشورہ قادری نے چنگا دیتا ہے، ہو سکے جب تم اہل بیت کی بات کرتے ہو تو پھر سارے ہی شامل ہو جاتے ہیں جو جنہیں تم اہل بیت سمجھتے ہو، پھر منہ سے نبی کے اہل بیت نہ کریا کہا کرو، اہل بیت طہارت کہا کرو۔ تو ستوجہ نہیں فرمائی، کیونکہ کچھ ہوتے ہیں اہل بیت نسبی، کچھ ہوتے ہیں اہل بیت نسبتی۔
کچھ ہوتے ہیں اہل بیت سکنی. چلو جی دل کرے دی بھی تشریح کرنی پہ جی. ساڈے نا جی ساری ذاکری ہے نا خطیباں دی، یہ ایک قصیدے چ ہور قصیدہ نکل پیا، اس قصیدے کے ہور قصیدہ نکل پیا. اسی کدھر جائیے ہوں اتنے بھی رکنا پینا. اہل بیت نسبی وہ جڑے کوارے بچے، تیری شادی نہیں بچے ٹھیک ہے، یہ تیرے رشتہ دار کوئی ہے نا کہ کوئی ہے نہیں؟ وہ جڑے ہوں رشتہ دار نے نا بچیا وہ سارے تیرے نسبی رشتہ دار. کیا بات، وہ تیرے نسبی رشتہ دار نے، ماموں چچا پھپھو خالہ، خالہ دی پتھی مامے دا پتر، وہ سارے تیرے نسبی رشتہ دار. جدن بچہ تیری شادی ہونی ہے یاد کری مینوں، ادن تیرا ایک رشتہ بننا ہے نسبتی، وہ تیرے نال نسبت ہونی ہے، وہ بھی ایگریمنٹ نال ہونی ہے، ایویں نہیں ہونی، لکھ پڑھ کے ہونی ہے. جہے تیرے بچے میں تیرے نال گل کی، بچہ تیرا نام شہباز، شہباز شہباز کرے پرواز کہ جانے راز دلا. لے بھائی شہباز، اللہ کرے پہ تو شادی تو بعد بھی شہباز ہی رہے کہ تیری پرواز بلند ہی رہے، تیرے کوئی پر نہ کٹ چھڑے. میں تو دعا ہی کر سکتا. شہباز اس ویلے جڑے تیرے رشتہ دار نے بیٹھے وہ تیرے نسبی رشتہ دار نے، اے تو انہاں نال لڑ بھی پویں نا تے طلاق نہیں ہوندی. ہائے ہائے، طلاق اندر رشتے کو قطع کر دینا. یہ تیرے مک نہیں سکتے، تو انہاں نال بولے نہ بولے، وہ تیرے پکے رشتہ دار نے. ایک شہباز تیری شادی والے دن رشتہ بننا ہے، ایک وہ ہونا نسبتی. نسبتی اگوں جڑے نا برادر نسبتی، برادر نسبتی وہ سارے نو آندے جی. اور برادر لا جنوں آندے وہ پڑھیا لکھو انہوں برادر نسبتی آندے. ایک بہن ہوندی ہے وہ بھی نسبتی، سالی سورا وہ بھی نسبتی نسبتی. اور نسبت والے رشتہ داراں دا پورا مزدہ تیرے ولیمے والے دن تیرے بوے گی. تے اہمیت انہاں دی اینی ہوے گی. شہباز تینوں پتہ لگے گا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جدن پریکٹس کرے گا تینوں پتہ لگے گا ولیمے والے دن شہباز نو اگر خالہ نے، چاچی نے، چاچے نے، تائے نے 2 بجے آکھیا نا شہباز بیٹے اور روٹی دے چھڑو سان، یہ شہباز انہوں نے آکھا گیا چاچا جی کی تانوں ہو گیا ہے، پرونے تے آ لین دے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے نسبتی رشتہ داراں دی بھی اہمیت بڑی. ٹھیک، یہ 2 ہو گئے. ایک اہل بیت سکنی، وہ سکنی انہوں آدھے جہاں تواڈے گھر رہندا ہے، تواڈا ڈرائیور ہے، تواڈا چوکیدار ہے، تواڈا کوک ہے، تواڈے گھر کام کردا ہے، عید تواڈے گھر گزاردا ہے، او دا فطرانہ تساں دینا. بہت شکریہ بھائی. مسئلہ ہے جہاں تواڈے گھر تواڈا ملازم ہے او دا فطرہ تساں دینا عید تے، کیونکہ تواڈے گھر دا بندہ ہے. سکنی لوگ آندے نے سلمان بھی تو اہل بیت میں سے تھا، وہ نسبی نہیں تھا، سکنی تھا. کمال ہے یار، حضرت سلمان پیغمبر دے کر رہی تھے سن. اے بکھری گل ہے کہ ہر بندے دی اہمیت نہیں کہ وہ نبی دے کر رہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے، بڑے جا صحابہ کرام نے جنہاں نو اللہ فرمایا سی روٹی پکے تے نبی والا ہونا ہے، پہلا ہونا نہیں تے مگروں بہنا نہیں. سورہ احزاب میں کئی باری پڑھ چکا ہوں. انہاں پہلے آنا منا تے مگروں بہنا منا. سلمان نو محمد آکھیا انہاں ہونا نہیں تو ایتھوں جانا ہی نہیں. میرا خیال ہے جڑا معاشرہ سلمان دی برابری نہیں کر سکتا وہ حیدر کرار دی برابری کر سکتا. صدقے جاواں میں خیر مہربانی سکنی. اہل بیت نسبی، اہل بیت سارا مجمع بھول جائے اس مجلس نو. شہباز نو جدوں پوچھے گا تو ساری سنائے گا کی نہ میرے فونا دے فصل میں پکی گل پہ کرنا. کیوں بچے میرے بیٹے دی عمر تیری، یہ مطلب ہو گیا تو سمجھ آ گئی. جڑے پہلے سن وہ نسبی اہل بیت نسبی، جڑے بڑے نے ایک دن شادی تو بعد وہ اہل بیت نسبتی.
تے جڑے کر رہے ہیں ملازمین وہ اہل بیت سکنی یعنی سکونت اختیار کی ہے. اوے اللہ کے بندوں جو چادر میں آئے ہیں یہ اہل بیت طہارت ہے. کمال ہے یار، سکنی ہونا اور ہے، نسبی ہونا اور ہے، نسبتی ہونا اور ہے، یوں طاہرہ کو تطہیرہ ہونا. میرا خیال ہے کہ ہن امام دی دعا دا حق بندا. امام نے ونڈ کی تھی، یزید دے مخبر نے خبر کی تھی، صرف دعا کر دینے. امام دی دعا سنو، رب صلی علی اطایبی اہلی بیتہ الذی نخترتہم لامرکا. اے میرے رب ان اہل بیت اطہار پر اپنی رحمت نازل فرما جن کو تو نے اپنی دین کو پہنچانے کے لیے خود منتخب کیا. صدقہ جامع دعا کی تھی، دعا وچ ہی اہل بیت دس دیتے. ان اہل بیت پر اپنی رحمت پہ، ان پر، ہر کسی پر نہیں، ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرما. جلدی پڑھ دینا. دوسرا فرماندن جن کو تو نے اپنے علم کا خزینہ دار بنایا. تھوڑے بندے بولے نا، جن کو تو نے اپنے علم کا خزینہ دار بنایا. جنوں اہل بیت چ پانا ہی پانا ہے، پر قرآن ہاتھ لے کے ثابت کرنا ہی کہ جس کو تو اہل بیت طہارت کیا رہا ہے اس کے پاس اللہ کے علم کا خزانہ ہے. ہاں میرے مولا، ہاں ہمیں کوئی بندہ اہل بیت سمجھانے کی کوشش نہ کرے، ہمیں زین العابدین نے سمجھا دیا ہے. میرے مولا فرماندن وہ ہے جن کو تو نے اپنے دین کا محافظ قرار دیا. سونا جی، جن کو تو نے اپنے دین کا، اہل بیت وہ ہیں جن کو تو نے اپنا خلیفہ و جان نشین مقرر کیا. اہل بیت وہ ہیں، یا اللہ ان پر رحمت بھیج جو تیرے بندوں پر تیری حجت ہے. یا اللہ ان اہل بیت پر سلام اور درود ہے جن کو تو نے اپنے ازلی ارادے سے پاک کر رکھا. امام دی دعا پہ پڑھنا، یوم زین العابدین تے پہ پڑھ. آخری گل فرماندے نے، ہائے ہائے فرماندے نے، اے اللہ ان پر اپنی رحمت بھیج جو بندوں سے تیرے تک پہنچنے کا وسیلہ، جو بندوں سے تیرے تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اتھے میں گڈی کھلا رہا ہوں تے اگوں موٹر سائیکل تے آیا. گڈی بڑی سی تے موٹر سائیکل بظاہر چھوٹی سی، پر وسیلہ وہی بنی. وسیلہ جڑا بنیا ہے وہ نہ ہوندی تے میں ایتھے نہیں ساؤندا، وہ نہ جاندا تے میں ایتھے نہیں ساؤندا. قرآن دی من قسم اہل بیت طہارت او دے تک پہنچن دا وسیلہ ہی جن نے انہاں نو چھڑ دیتا نا، وہ سوچے بھی نہ اللہ نال میری کتاب ملاقات تو آدھی خیر ہوئے روحانی ملاقات. اے فکر عمرہ آپ فرماندے نے، اور اے اللہ ان اہل بیت طہارت پر رحمت بھیج جو جنت تک آنے کا راستہ ہے. حضرات ہم اہل بیت طہارت انہیں مانتے ہیں جو جنت تک جانے کا تھوڑی خیر ہوئے راستہ ہے. میں گجرالے جیلم آیا، جیلم تو سواوے آیا، سواوے تو مندرے آیا، مندرے تو ڈوڈیان آیا، اور کسے رات ہی آیا نا تے جے رات ہی نہ چڑھتا یہ ایتھے کے میں آنا سی. اہل بیت دور لوگوں، جنت تمہاری منزل نہیں ہے. راستے پہ آ جاؤ، راستے پہ آ جاؤ. جیڑے تیرے حشر والے دن تیرا آسرا بننے نے انہاں دیا تیاں نو مارنا چاہیے سی. افسوس ہے بندے تے 10 منٹ کسے نو آسرا دے دیں تے بندے ساری زندگی واسطے ممنون ہو جائیں. حضرت سجاد علیہ السلام بہت مشکلات چا گزرے نے میرے محترم سامعین، لیکن اپنا فرائض منصبی تو الگ نہیں ہوئے. تسی سوچو جیڑا زنجیراں تے بیڑیاں وچ کرم کرے، کرم پہ آنا، او کرم پہ آنا. خدا دی قسم ونڈ دے رہ جے، منگتے نہیں رہے. ایک کڑیاں وچ بھی ونڈتے رہے، اے بیڑیاں بچ بھی بنتے رہے. انہاں دا کرم لوگی خدا دی قسم حاصل کرتے رہے. سہل الصحابی دا نام ہے، پیغمبر اعظم دا صحابی ہے. بیت المقدس گیا سی زیارت واسطے، واپس شام چو گزر کے اس مدینے ہونا سی.
یہ شام ادن داخل ہویا جدن بطول دیاں تیاں داخل. زیادہ علماء نے یکم سفر لکھی، یہ آندا میں شام داخل ہویا، تواڈے دکھے دل نے 24-25 اور جناب زین العابدین دی عزت، توقیر، غیرت، شرافت اور مصائب تواڈے ذہن چ نے. میں ایک کوئی جملہ آنا تو شاید یہ دیتی تھی روندے رہی. یہ سہل صحابی رسول آندا میں شام میں داخل ہوا تو میں حیران ہو گیا کہ کاروبار بند ہیں اور رش زیادہ. یار شہر رش کاروبار دی وجہ تو جدن کاروبار نہ ہوئے ادن تو رش کو نہیں. وہ آدھا دکاناں بند نے، کاروبار بند نے، تے رش بہت زیادہ ہے. اگلا لفظ گڑیال آ رہا برداشت نہیں ہونا، پرانا آزاداری دا علاقہ ہے. وہ مینو کھا گیا جدن دا میں پڑھیا. آندا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش تھا. ہائے جی آئی ہے نا میرے تک صدقے جہاں جی جوانیاں مانا. یہ مطلب ہے آوارہ انہوں آندے نے جنہوں کام کوئی نہ ہو رہے، ادھروں ادھر ٹر جائے تو ادھروں ادھر آ جائے، ادھروں ادھر ٹر جائے. آندا بڑے جائے آوارہ لوگ بغیر کسی کام تو بازار دے دائیں تو بائیں تو بائیں تو دائیں آ رہے سن. آندا میں ایک بندے نو پوچھیا آج تھے کی ہے شام ہے؟ انہیں وہی لفظ آکھیا جڑا بار بار آکھ کے اسی بھی تنگ آ گئے، حق نو چھپا نہیں سکتے ورنہ اسی کدی نہ آندے. اسے کہ خارجی نے خروج کی حکومت وقت دے خلاف وہ قتل ہو گئے، وہ دے ساتھی بھی قتل ہو گئے. جڑے جنگی قیدی نے وہ آ رہے ہیں، اسے کہ کدھروں آ رہے ہیں؟ اسے کہ سامنے جڑا چوک جائیں گا تو چوک کھلو کے سجے مڑے گا تو سامنے وہ آ رہے ہیں. صحابی رسول ہے ضعیف آدمی. آندا جڑے ویلے میں پہنچیا نا چوک اسے کہ مینوں لگا جویں میرے پیراں تھلےوں زمین پئی سجدی ہے. میں پہلی واری انساناں دے کٹے سر ویکھے جنہاں دے وچوں نیزے گزارے گئے سن. ایتھوں نیزہ گزار کے ایتھوں نیزہ اٹھے سی. کہنے لگا سانو پیغمبر نے منع کیتا سی کہ دشمن دا نہ ہاتھ کٹنا ہے نہ پیر کٹنا، نہ نک کٹنا ہے نہ کان کٹنا. وہ پیغمبر نے تے غیر مسلمان دے بھی سر کٹن تو ہاتھ پیر کٹن تو منع کیتا. اور یزید تو کیسا مسلمان ہے؟ تو انسانوں دے سر کٹ کے نوکے سنان تے چاڑ دیتے. آندا میں نو شک پہ گیا بغاوت نہیں ہوئی ظلم ہویا ہے. آندا میرا شک یقین چودوں بدلیا جدو میں چوتھا نیزہ ویکھیا. سر چھوٹا سی تے نیزہ اوڈا ہی سی. جنوں زندگی سے رون نہیں نہ آیا. وہ ایک باری میری کسی بیٹی کو 6 مہینے کا بچہ لے کے وہ سر ویکھے کنا کو ہوتا ہے. وہ 6 مہینے کے بچے کا سر اینا 5 انگلیاں چاہ جانا چاہتا. آندا وہ بچوں نہیں نیزہ گزریا. میں کیا ظلم ہے؟ آندا میں اتوں تھلے نظر کیتی تے میں مک گیا. شریف بیبیاں نے ہاتھ بڑھے پسے گردن تے بغیر پنان اونٹا تے سوار نے. شرافت دا میں نے اتھوں اندازہ لگا. دھوپ لگتی سی تے چھاں نہیں سن مگدیاں، بھوک لگتی سی تے کھانا نہیں سن مگدیاں، پیاس لگتی سی تے پانی نہیں سن مگدیاں. کدی کدی کسے بی بی دی آواز آندی سی واہ جابا حال ساڈا پردہ. کہنے لگا میں آخیا اللہ میں اس شہر چوں نکل جانا چاہتا. آندا میرا ارادہ نکلیا میں جلدی جلدی شہر چھڑ جاؤں کتے اللہ دا عذاب ہی نہ آ جائے. آندا میں ایک ضعیف کولوں گزر کے ہائے کتھوں آئیے گی کی میں آخیا ایک ضعیف کولوں گزر کے اگے نکل گیا تو میں اتوں نہیں سویندا. میں تھلے منہ رکھ کے اللہ مان الحفیظ اللہ مان الحفیظ اللہ مان. آندا میں اونٹاں دے پیراں کولوں گزردا جدوں میں آخری اونٹ کول پہنچیا اگوں گلی مڑتی سی. آندا اس اونٹ دے پچھوں مڑ کے میں اس گلی چ جانا سی تو پھر مینوں ایک قافلہ نظر نہیں سی آنا اور مینوں جلدی سی کہ میں ویکھن نہ ویکھاں جلدی جلدی نکل جاں. آندا تریجا کر میں تھلے منہ سے میرا کیونکہ اتوں میں نہیں سی ویندا شریف زادیاں نے کوئی. آندا میں جدوں تھلیوں ویکھ ویکھ کے ٹردا سا تو مینوں بہت تکلیف ہوئی. جنہ بیبیاں دے اتوں ہاتھ بدے سن اونٹاں دیاں پیٹاں دے تھلے انہاں دے پیر بھی بدے.
تاکہ اونٹ دوڑائے جان تے کوئی مزدور تھلے نہ ڈگا آباد آندا میں اس کرب نو میں سر کے جاواں آندا جدو اونٹ دی پشت کولوں میں گزر کے جان لگا نا اگلی گلی آخری جملے 2-3 منٹ آندا میرے کنا چ ایک مستور دی آواز آئی کسے پردہ دار دی آواز آئی تے آواز کمال سی میرے کنا نال ایک آواز ٹکرائی سہل تو صحابی رسول ہے نا آندا میں اس اونٹ دے پیچھے رک گیا تھلے منہ کر کے میں اونچی آکھیا میں کہا بی بی تسی میرے نام تو واقف ہو میرے عہدہ صحابیت تو واقف ہو کسے مکان دے اندر ہو چھت تے ہو بالکونی چو کتھے ہو آندا دوجی آواز میں کھا گئی جدو اس بی بی نے آکھیا جڑے اونٹ دے پیچھوں پہ گزرنا نا اے دے اوتے میں کہہ دا آندا میں تھلے منہ کر کے آکھیا بی بی مینوں کیویں جان دے ہو سکیا تو 3 دن میرے گھر مہمان رہے ہیں کوفے کون ہو تسی فرمایا عبداللہ ابن عمیر کوفی دی بیوی ہیں علی دا نوکر عبداللہ ابن عمیر کہنے لگا جاننا تو ہوٹل لبتا سے سرائے لبتا سے کوفے وچ تجارت واسطے میرے شوہر نو پتہ لگا تو صحابی رسول ہے علی دا نوکر نبی دے غلام نو کر لے کے آ گیا وہ جڑا ادھی راتی گرم پانی آیا سی نا تیرا پیر تو ہن واسطے وہ میں بھیجیا سی 3 دن بستر تیرا نرم رہا ٹھیک کھانا تیرا گرم رہا ٹھیک فرمایا وہ خدمت گزار میں ہو سکے بی بی تے تینوں قید کنے کیتا کہنے لگی انہیں کیا فوج ہے یزید نے کتھے قید ہوئی ہیں کربلا دے جنگل جدو تم قید ہوئی ہیں ادو عبداللہ کتھے سی کہنے لگی اس جنگل وچ پہلا عبداللہ نو قتل کیتا رہے تے پھر مینوں قید کیتا رہے آخری جملہ کہنے لگا بی بی ہن میں پوچھنا چاہنا کہ تینوں کتھے لے کے جا رہے ہیں تاکہ میں ایتھے کوئی بندوبست کراں کوئی بندہ شام دا معتبر لبا جڑا تیری قید چھڑائے کتھے لے کے جا رہے ہیں وہ سکا میں نہیں پتا مینوں اتنا پتا ہے کہ اس گلی دے آخر تے کوئی دربار ہے یزید ہے اس بازار چو گزار کے سانو اوتھے لے جانا چاہتے ہیں اے لفظ سن کے قبلہ صحابی دی نکلی ہے چیخ تے زمین تے ڈگ پیا کہنے لگی پریشان کیوں ہیں ہو سکے بی بی اس بازار چو تینوں گزارنا نے کیوں کہنے لگا میں بازار دی حالات دیکھ کے آیا اے جڑے بازار سے تانوں لے کے جا رہے ہیں او علی دے نوکر دی بیوی دے قابل میں زور میں بڑا لایا شاید تھوڑے تک گل پہنچ گئی ہوگی میں پورا اپنے گلے کا زور لایا اجڑا بازار آباد رہو آوارہ گرد لوگ پہ پھرتے ہیں اے بازار علی دے نوکر دی اہلیہ زوجہ محترمہ دے قابل نہیں کجا علی دا نوکر او دا حرم اور اس بازار چو گزرے آندہ اس بی بی نے اونٹی کو آنتے ٹکر ماری تے رو کے کہنے لگی علی دیا نوکرہ دے ناموس نو رونا لیا سارا تو آگے علی دی بیٹھی ہے پیچھے علی دیا پوتریاں آباد رہے جنہوں ضعیف سمجھائی ہو علی زین العابدین جڑا نال چھوٹا کہہ دیا میرا پیر بات کرے آندہ میں واپس دھوڑتا آیا تے امام دے قدمہ تے ڈگ پیا تے آ کے کہنے لگا وہ پیچھے ایک بی بی ہے جڑی دعویٰ کر دی ہے میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ آباد رہو انہیں میں نے دسیا ہے ایڑا پہلا سارے ہو امام حسین دا انہیں میں نے دسیا جی پہلی بی بی کہہ دے ہو زہرہ دی لاٹلی تے تواڈے متعلق واندی ہے تسی علی زین العابدین ہو بڈھڑا صحابی سی چٹی داڑھی سی ہاتھ جوڑ کے آندا ہے ایک واری رخ انور اٹھا کے میں نے دسو میں تصدیق نہیں کردا سر کدا بی بی اگے قید کیڑی میں صرف ایک تصدیق چاہنا انتا زین العابدین انتا سید الساجدین رو کے میرے مولا فرماتے نے محمد صحابی میں اکبر دا وڈا ویر میں حسین ابن علی دا بیٹا میں تیرا امام زین العابدین قبلہ کدی سجاد چوندا تے کدی کھپا تے رو رو کے آندا مرن دی اجازت دیو میرے مولا فرماتے نے کیویں مرنا چاہنا ہے کہنے لگا گئی ضعیف ہاں کچھ سال ہی باقی ہون گے
میرا دل کرتا چوک چ کھلو کے یزید تے لعنت کروں، اے میرا سر کٹ کے جان دے سر نال، حبیب دے سر نال، مسلم دے سر نال رکھ دے، میں نبی دے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا۔ میرے مولا فرماتے نے میں بڑے قتل ویکھ آیا، میں بڑیاں لاشاں کولوں گزر کے آیا، میں تینوں تو سانو راضی کرنا ہے تے میرا حکم مان، میں راضی، میرا دادا راضی، میری دادی راضی، میری جد رسول راضی۔ آخری جملہ ہے، ہن سنو انہاں دی کریمی تے مینوں اجازت دے دیو۔ میرے مولا فرماندے نے میری منے گا اسی راضی ہیں، تینوں قتل ہون دی لوڑ نہیں۔ کہنے لگا میں تے ٹکڑے ہون واسطے تیار ہوں، تے جے تہانوں کو میرے نال کم ہے تے مینوں رب کعبہ دی قسم میں تہاڈا حکم انج ہی مناں گا جویں پیغمبر دا حکم منیا جاندا، جویں امیر المومنین علی دا حکم منیا جاندا، جویں مولا حسین دا آخری جملہ منیا جاندا۔ ایک باری منہ چوں کڈو، آؤ شیعہ سنیو سن لو، اے تو وڈا کوئی کر لبا تے مینوں دسیا جے۔ میرے مولا فرماندے نے میرے نانے دا صحابی، اگر تو میری مننا چاہنا نا تے جلدی جلدی گھر ٹر جا، تیاں انتظار نہیں ہوتے۔ فرما دیا نے ساڈیاں تیاں دیاں دے قبراں نال قبراں نہیں رہیاں، اور ساڈیاں تے جنگل وچ دفن ہوئیاں نہیں۔ کہنے لگا کام کوئی نہیں جے دسیا، فرمایا اللہ تیرے تے رحمت نازل کرے، ایک کوئی کام ہے جدوں محرم دا چن چڑھ جائے، تیاں نو ویلے چ پا لئی تے اونچی اونچی آکھے اجڑ گیا بدول دا ویڑا، لٹ نہ گئی آجے تیاں زہرا دیاں۔ جناب علامہ علی ناصر حسینی تلہاڑا فضائل و مصائب آل محمد بیان فرما رہے تھے۔ مومنین تشریف رکھیے، دنیا ذاکری کا بہت بڑا نام، بہت بڑے مصائب خاں سردار غلام عباس بلوچ معراج منبر حسین پہ موجود ہیں۔ اسی نشست و برخاست میں ایک اعلان سماعت فرما لیجیے گا۔ 19-20 سفر مظفر مرکزی امام بارگاہ سادات ڈھوڑیال قدیمی سالانہ بہت بڑی مجلس عزا بسلسلہ چہلے میں سید الشہداء، بہت بڑی مجلس عزا، اس مجلس عزا سے خطاب